طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سیر کروانے والا ہوں امریکہ کے قریب ایک جزیرہ نما ملک کیوبا کی۔ جمہوریہ کیوبا کریبین سمندر میں سب سے زیادہ گنجان آباد جزیرہ نما ملک ہے۔ یہ کریبین سمندر اور شمالی اٹلانٹک سمندر کے مغربی جانب، خلیج میکسیکو کے مشرق میں اور آبنائے فلوریڈا کے جنوب میں واقع ہے۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں کو میرے چینل لوز ٹی وی پر خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پر موجود ہمارا چینل لوز ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ کیوبا کا رقبہ 1,09,884 مربع کلومیٹر ہے۔ کیوبا کا 60% رقبہ ہموار زرعی زمین پر مشتمل ہے۔ 2017 کے سروے کے مطابق اس ملک کی آبادی 1,14,84,636 نفوس پر مشتمل ہے۔ سب سے زیادہ اگائی جانے والی فصل گنا اور تمباکو ہے۔ کیوبا میں انسانی زندگی کے آثار تقریباً 3,000 قبل از مسیح میں ملتے ہیں۔ ابتدائی ادوار میں یہاں 3 انڈین قوموں کے مسکن کے دلائل ملتے ہیں۔ 2000 قبل مسیح میں کیوبا کے مشرق میں سیبونیز، مغرب میں گوانا ہاتاوے اور درمیانی حصہ میں تینوس آباد تھے۔ اسپانوی پادری برتولوم دی لاس کیسز کے مطابق 15ویں صدی میں کیوبا کے تینوس آبادی 3,50,000 سے تجاوز کر چکی تھی۔ مورخین کے مطابق یہ قومیں اپنی ضروریاتی زندگی کی پیداوار میں خود کفیل تھی۔ تاریخ کے مطابق کرسٹوفر کولمبس نے 27 اکتوبر 1492 میں کیوبا دریافت کیا۔ کہا جاتا ہے کولمبس کو ہسپانویوں نے سمندری راستے کی تلاش کا کام سونپا تھا اور اس کے ہر طرح سے ضامن تھے۔ کولمبس کے کیوبا کے متعلق انکشاف کے بعد اسپانیوں نے جزیرہ ہسپانیولا میں مستقل قیام شروع کر دیا جو کیوبا کے مشرق جانب ہے۔ 1510 عیسوی میں بادشاہ اسپانیہ نے ڈیگو ویلاسکیوز کے ہاتھ کیوبا کی ہسپانوی سلطنت کا حصہ بننے اور تابع ہونے کا حکم نامہ بھیجا۔ کیوبا کے لوگوں نے اپنے قبائلی حکام مثلاً ہیتوئے کی سرپرستی میں مزاحمت کی کوشش کی، نتیجہ قبائلی حکام کو زندہ جلا دیا گیا۔ ہزاروں لوگ مارے گئے۔ اسپانوی پادری مورخ برتولوم کے مطابق بہت سے نہتے لوگوں کو بنا کسی مزاحمت کے جلادوں اور کسائیوں کی طرح زندہ کاٹ دیا گیا۔ اور اسپانویوں نے سونے اور طاقت کی ہوس میں کیوبا سے تقریباً تمام انڈین قبائل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ کچھ لوگ جو ان کے ظلم و ستم سے بچ کر فرار ہونے میں کامیاب ہوئے وہ بھی موضوع بیماریوں کے باعث مارے گئے۔ 1514 میں کیوبا پر اسپانوی راج قائم ہو گیا۔ ڈیگو کو گورنر کیوبا بنا دیا گیا۔ 10 دسمبر 1898 کو کیوبا نے اسپین سے آزادی حاصل کی، اسی لیے اس ملک کی سرکاری زبان اسپانوی ہے۔ جس طرح پاکستان کا نیشنل ڈے 14 اگست ہے، اسی طرح ہر سال 10 دسمبر کو کیوبا کا نیشنل ڈے منایا جاتا ہے۔ یہاں کا پست ترین مقام کریبین سمندر ہے۔ ہوانا کیوبا کا دارالحکومت، صوبہ، اہم بندرگاہ اور اہم تجارتی مرکز ہے۔ اسی شہر میں پاکستان سمیت سب ممالک کے سفارت خانے اور قونصل خانے ہیں۔ اسپانویوں نے ہوانا کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے بڑے حفاظتی قلعے تعمیر کروائے۔ تمام سونا اور دیگر قیمتی اشیاء براہ راست ہوانا ہسپانیہ بھیج دیا گیا۔ پہلی مرتبہ کیوبا میں گنا تجارتی سطح پر کاشت کیا گیا چونکہ آبادی بہت کم رہ گئی تھی، جس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے افریقہ سے غلام منگوائے گئے تاکہ گنے اور تمباکو کی پیداوار کو بڑھایا جا سکے۔ کیوبا پر اسپانویوں نے مختلف تجارتی پابندیاں لگائے رکھیں جس کے باعث 1760 تک کیوبا وسیع زرعی پیداوار کے باوجود پسماندہ علاقہ رہا۔ جب اسپانویوں نے کیوبا کی بندرگاہیں دوسرے ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات کے لیے کھولنے کی اجازت دی تو کیوبا گنے کا بہت بڑا برآمد کنندہ بن گیا۔ کیوبا کی 82% چینی امریکہ برآمد کی جاتی تھی۔ 17ویں صدی میں انگریزوں نے اس علاقے کی طرف توجہ مرکوز کی، اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کی۔ جب کہ لاطینی امریکہ میں اسپانوی سامراج سے آزادی کے لیے لڑی جانے والی مختلف جنگوں کی وجہ سے اسپانوی سلطنت کمزور ہو گئی۔ 1824 میں اسپانویوں کے پاس صرف 2 کالونیاں کیوبا اور پیورٹو ریکو باقی بچیں، جن میں بھی مختلف انقلابات کی تحریکیں جاری رہیں۔ ان تحریکوں میں کچھ اصلاحات، کچھ الحاق اور کچھ آزادانہ ریاست کے حق میں تھے۔ نارکوسکو لوپیز اور کارلوس مینول نے ان تحریکوں میں کلیدی کردار ادا کیا۔ کیوبن انقلابی جماعت بنائی جس کا مقصد اسپانوی سامراج سے آزادی تھا۔ انہوں نے نہ صرف آزادانہ کیوبا کے لیے انقلاب کی تحریک چلائی بلکہ امریکہ کے ساتھ الحاق کی بھی سخت مخالفت کی، لیکن بدقسمتی سے دونوں انقلابیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جبکہ شمالی امریکہ میں کیوبا کی تحریک آزادی کو بہت شدت سے سہرایا گیا۔ گیراردو میجاڈو 1925 سے 1933 تک کیوبا میں فوجی حکمران رہا، جس کے دور میں بہت ظلم و ستم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئیں۔ 1933 میں حالانکہ حالات سنگین ہونا شروع ہو گئے، مختلف انقلابی جماعتوں نے مل کر صوبائی حکومت قائم کر لی، جن میں پروفیسر ڈاکٹر رامون گراؤ مارٹن، طلبہ اور مڈل کلاس لوگ پیش تھے۔
اس حکومت نے بہت ڈرامائی انداز میں اصلاحات کی، عورتوں کو ووٹ کا حق دیا، پلیٹ ترمیم کو یک طرفہ منسوخ کر دیا گیا، لیکن 1933 میں فولجینکو باتیستا نے امریکہ کی پشت پناہی کی وجہ سے خود ساختہ صوبائی حکومت کو معزول کر دیا اور خود قابض ہو گیا۔ 1933 میں ڈاکٹر مارٹن جمہوری طریقے سے منتخب ہوا، بہت سی اصلاحات کیں اور کیوبا کے اقتصادی حالات بہتر ہونے لگے، مگر کرپشن بھی عام ہو گئی۔ مارٹن کی انتھک محنت کے باوجود لوگوں کا اس کی حکومت سے بھی اعتماد اٹھنے لگا۔ 1952 میں امریکی مدد سے باتیستا نے فوجی حکومت قائم کر لی اور امریکی مفادات کی خاطر کام کرنے لگا۔ اس دور میں غربت عام ہو گئی، اقتصادی نظام چند ہاتھوں میں چلا گیا، بیماریاں عام ہونے لگی، امریکی مداخلت بہت زیادہ بڑھ گئی، ناانصافی اور دیگر تمام وجوہات کی بنا پر۔ مارکسی نظریات رکھنے والے نوجوان وکیل فیڈرل کاسترو نے باتیستا کے خلاف عدالت میں درخواست دائر کروائی، مگر عدالتوں نے اسے رد کر دیا۔ مجبوراً کاسترو نے 26 جولائی 1953 کو منڈیکا پیرک پر حملہ کیا، مگر شکست کا سامنا ہوا اور کاسترو کو ملک بدر کر دیا گیا۔ میکسیکو میں کاسترو کی ملاقات ارجنٹائن کے عظیم مارکسی انقلابی شخصیت چے گویرا سے ہوئی۔ حالات کی سنگینی اور انسانیت پر ظلم و ستم کے مد نظر رکھتے ہوئے کاسترو نے 82 لوگوں کے ہمراہ 26 جولائی 1956 کو ایک مرتبہ پھر حملہ کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ آخرکار گریلا مہمات کے نتیجے میں کاسترو اور چے گویرا باتیستا کی حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو گئے۔ کیوبن انقلاب حقیقت میں بدل گیا۔ کاسترو نے 1 جنوری 1959 کو کیوبا کی حکومت سنبھالی اور 2008 تک کیوبا کا صدر رہا اور 25 فروری 2006 کو 90 سال کی حکومت عمر میں فوت ہو گیا۔ کیوبا میں تقریباً 85% لوگ عیسائی ہیں، لیکن صرف 10,000 مسلمان آباد ہیں، جو کیوبا کی آبادی کا 0.1% ہیں۔ تقریباً تمام مسلمان دوسرے مذاہب سے اسلام میں آئے ہیں۔ کیوبا میں قانوناً مسجد بنانے کی اجازت نہیں تھی، مگر 2001 میں مسلم ورلڈ لیگ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل شیخ محمد بن ناصر نے کیوبن حکام سے اسلامک آرگنائزیشن کے قیام اور مساجد کی تعمیر کی اجازت لی، مگر 2015 تک کوئی جامع مسجد تعمیر نہیں کی گئی۔ جولائی 2015 میں ترکش مذہبی فاؤنڈیشن نے پہلی مسجد کی تعمیر شروع کی، جو اب بھی زیر تعمیر ہے۔ کیوبا انتظامی طور پر 15 صوبوں اور ایک خصوصی بلدیہ پر مشتمل ہے۔ کیوبا ایک آزاد سوشلسٹ جمہوری ریاست ہے۔ کیوبن قانون کے مطابق کیوبا ایک سوشلسٹ ریاست ہے جو جوز مارٹی، مارکس اینجلز اور لینن کے سیاسی اصولوں پر قائم ہے۔ 2008 کے امریکن آرگنائزیشن فریڈم ہاؤس کے ڈیٹا کے مطابق کیوبا واحد غیر منتخبانہ جمہوری نظام ہے۔ جمہوریہ کیوبا کا نظام حکومت واحدانی ریاست ہے، جس کے تمام اختیارات مرکزی حکومت کے پاس ہوتے ہیں۔ راؤل کاسترو کیوبا کے موجودہ صدر ہیں۔ راؤل کاسترو 2008 سے اس منصب پر فائز ہیں۔ راؤل کیوبا کی کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری اول اور فیڈرل کاسترو کے چھوٹے بھائی ہیں۔ کیوبا کی تاریخ کیوبن میزائل کرائسس کے بنا کبھی مکمل نہیں ہو سکتی، جو کیوبا کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے کافی ہے۔ امریکہ اور سوویت یونین کی سرد جنگ کے دوران امریکہ کی کیوبا میں مداخلت، کاسترو کو معزول کرنے کی ناکام کوشش اور بے آف پگز حملے کے درعمل میں سوویت یونین نے کیوبا میں جوہری ہتھیار میزائل نصب کر دیے تاکہ امریکہ کی خواہشات اور کوششوں کو روکا جا سکے۔ حالات سنگین ہو گئے اور دنیا عالمگیر جوہری ایٹمی جنگ کے دانے پر آ گئی۔ البتہ بعد میں حالات پرامن طریقے سے بہتر ہو گئے۔ مؤثر یہ کہ کاوشوں کے باوجود امریکہ کیوبا پر اپنا اثر و رسوخ قائم نہ کر سکا اور نہ ہی کاسترو کی حکومت گرا سکا۔ البتہ اب کاسترو کی موت کے بعد تعلقات میں بہتری کی امید کی جا رہی تھی۔ کاسترو کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے خارجہ امور کی دنیا میں ایک تاریخی جملہ بولا جاتا ہے کہ امریکہ کا دوست نہیں بچتا مگر امریکہ کا دشمن بچ جاتا ہے، جیسا کہ فیڈرل کاسترو۔ کیوبا میں شادی کی کم از کم عمر لڑکوں کے لیے 18 سال اور لڑکیوں کے لیے 16 سال مقرر ہے۔ یہاں کی کرنسی کو کیوبن پیسو کہا جاتا ہے۔ ایک پیسو پاکستانی 167.68 روپے اور انڈین 76.76 روپے کے برابر ہوتا ہے۔ کیوبا میں ٹریفک سمت ہے اور یہاں کا کالنگ کوڈ +53 اور ڈومین نیم .cu ہے۔ پاکستان اور کیوبا کے درمیان تعلقات خوشگوار اور دوستانہ ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات 1955 سے ہی استوار ہو گئے تھے، مگر باقاعدہ تعلقات کا آغاز 2008 میں ہوا جب پاکستان نے ہوانہ میں اپنے سفارت خانے کی دوبارہ بنیاد رکھی، جو ماضی میں اقتصادی مسائل کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھی مغلوب قوم کا مستقبل اس کی تحریک آزادی میں قربانیوں پر منحصر ہوتا ہے۔ کیوبا نے اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے سالہ سال خون بہایا۔ آخرکار آج کیوبا میں ہر طرح کی آزادی ہے۔
شرح خواندگی 95% سے زائد ہے۔ بین الاقوامی سیاست میں بھی کیوبا کا بہت اہم کردار ہے۔ دنیا کا بہترین انقلابی فیڈرل کاسترو چے گویرا دینے والا کیوبا آج ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ کیوبا کے لوگوں کے عادت مطالعہ اور مستقل مزاجی ان کی ترقی و کامرانی کی ضامن ہے۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔